من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کچھ مسائل پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بحث کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کی آپس میں کبھی کبھار بحث و تکرار ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی کہ تو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، مجھے اسلام کی باتیں کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس طرح بھی باتیں ہوئی کہ تو ایک کالی عورت کا بیٹا ہے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر ایک نے دوسرے سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور اس پر ان کے درمیان باتیں اس قدر تیز ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ اور اسی طرح کہ بہت سے واقعات ہیں، مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ناراض ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کسی نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ کیوں آئے گا یہاں پر، وہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر اس گھر میں آئے گا، اسے تو اپنی چادروں نے گھیر رکھا ہے، وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن بات تو ہوئی، لیکن ان سب کے باوجود صحابہ کرام کہ وقتی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں وقتی طور پر، لیکن اس کے بعد ان کے دل جو ہے پاک صاف۔ وہ وقت جیسے ہی گزرا اور ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے، ہمیشگی کے لیے ان کی وہ چیزیں نہیں تھیں۔ آج ہمارے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ وہ یہ آ گیا ہے کہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا معاملہ جو دوسرے سے آپ کے سامنے آپ کو پیش آیا جو کہ پسندیدہ نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد زندگی بھر کے لیے تعلقات خراب ہو جاتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بیان کرنے کا میرا مقصد وہ یہی ہے کہ ہم تو بہت بعد کے مسلمان ہیں، زندگی گزارتے ہوئے آپس میں کبھی ایک دوسرے کو غصہ ہو سکتے ہیں، کبھی ہماری زبان سے اس طرح کے نازیبا الفاظ بھی نکل سکتے ہیں، کبھی اس طرح باتیں ہو سکتی ہے جو مناسب نہیں ہوگی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پھر ہم اس کو دل سے لگا لیں کہ بس اب ہو گیا، اب قیامت تک مرنے تک جو ہے صلح نہیں ہوگی۔ اس بات کو جو ہے آپ سمجھے کہ نہیں، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ دوسری بات، آپ دیکھیں کہ جب ہمارے معاشرے میں جو رشتوں کی بات ہوتی ہے، نکاح ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد طلاق واقع ہو جائے، ایک حدیث ہے کہ اگر تمہارے پاس کی کوئی دیندار جس کی اخلاق اور دین سے تم خوش ہو، یعنی دیندار بھی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان کو رشتہ نہیں دیتے ہو، رشتہ نہ دینے کے بہت سے وجہ لوگ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اصل چیز تو
دینداری اور اخلاق کو دیکھنا چاہیے. نہیں دیتے ہو تو اس کا یہ ہوگا تکن فتنۃ فی الارض، فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس لڑکی کے لیے کوئی رشتہ نہ آئے، یا لوگ آتے رہیں لیکن ٹکرائیں گے، یا رشتہ ہو بھی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی. اور اکثر لوگوں کی زندگیوں میں ایسا ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے کسی دیندار اور اخلاق والے کو ٹکرا دیا اور اس کے بعد ان کو اس فتنے کا سامنا کرنا پڑا. اصل جو مسئلہ میں ایک اور بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فقہائے کرام علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص جس کے گھر میں رشتہ آتا ہے اور وہ لوگ دیندار ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، لیکن یہ کہتا ہے کہ مال، یہ کہتا ہے صرف اپنا خاندان، یہ کہتا ہے یہ وہ اور اس کی وجہ سے بار بار رشتے ٹکراتا ہے، تو یہ جو ولی ہے، ولی کے بغیر جو نہیں، تو یہ ولی جو ہے اس کو معزول کر دیا جائے گا. باپ سب سے پہلے باپ ولی ہوتا ہے شادی میں دینے کے لیے لڑکی کو، بیٹی کو. اب وہ ولی نہیں رہ سکتا. اس کا جو بھائی ہے لڑکی کا، وہ ولایت سنبھال لے گا کہ میں اس کی شادی کروں گا، تم نہیں کرو گے، بس بہت ہو گیا. یہاں تک کہ اگر بھائی نہیں ہے تو اس کے جو بھتیجا ہے، اسی طرح پھر آگے چل کے چچا کے بیٹے، یہ ولی بنتے. اور پھر کہا علماء نے کہ ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی فاسق کی گواہی وغیرہ قبول نہیں ہوتی ہے، فاسق ولی نہیں بن سکتا. اور فاسق کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے جس کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں اور وہ اس کے باوجود انکار کرتا رہتا ہے تو وہ امامت سے بھی معذور کیا جائے گا. یعنی اگر ایسا شخص امام ہو کسی مسجد میں تو اس کو امامت سے ہٹا دیا جائے گا. یہ مسئلہ میں نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ بعض اوقات ہم جو ہے ان معاملات کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ اس مسئلے کا ہمارے دین پر کس قدر گہرا اثر پڑ رہا ہے آپ اندازہ لگائیں. یعنی اگر ایسا شخص جو ہے امام ہے تو وہ امامت سے معزول ہو جائے گا، مسلمانوں کا مسجد کے اندر امام نہیں بن سکے گا، اور اپنے گھر کے اندر ولایت سے معزول ہو جائے گا کہ تو اب ولی نہیں ہے. اور مسلمانوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، مثال کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آ جاؤ گواہی دو، وہ گواہ نہیں بن سکے گا. اگر اس نے چاند دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو مقصد ان باتوں کا یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں اس کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یا اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ایمان اور نیک اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق. ایک مسئلہ یہ ہوا. ایک اور مسئلہ، جب طلاق واقع ہو جائے ہمارے معاشرے میں تو طلاق کے بعد جو ہے خاندانوں کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو جاتی ہے. حالانکہ ایک مسئلہ ہے. صدیق بابا، مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، اس کو طلاق ہو گئی، اس نے عدت گزار کے گھر آئی اور پھر اس کے بعد اس نے کسی اور جگہ شادی کر لی. اب یہ لڑکی، اس کا جو پہلے والا شوہر ہے، اس شوہر کا باپ اس سے یہ پردہ کرے گی کہ نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں کرے گی؟ کیونکہ وہ اس کا سسر ہے. بھلے اب طلاق واقع ہو گئی لیکن وہ اب قیامت تک کے لیے اس کا سسر بن گیا. اس کی اور اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو پردہ ہی ہے، پردے کا حکم نہیں ہے. اب
اس قدر جو ہے، اب دیکھو اسلام کے حکم دیکھو اور ہماری حالت دیکھو۔ اچھا دوسری مثال، یہ جو لڑکی ہے جس کو طلاق واقع ہوئی اور یہ دوسری جگہ جا کے اس نے شادی کر لی، اب پہلا جو شوہر ہے اس نے دوسری مثال، اس کی دوسری بھی بیوی تھی اور اس بیوی کی اولاد ہیں، نرینہ اولاد ہیں، لڑکے ہیں۔ وہ جو لڑکے ہیں اور یہ جو جس کو طلاق ہو گئی دوسری جگہ آگے اس نے شادی کر لی ہے، تو اس کی اور ان لڑکوں ان کا آپس میں پردہ ہوگا کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ کبھی سنا بھی ہے کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ لڑکی ساری کو آپ نہیں سمجھے، مطلب میں کہہ رہا ہوں ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہو گئی اور جس سے شادی کی ہے اس نے دوسری بھی جو ہے اس نے شادی کر رکھی ہے، اب اس کو طلاق واقع ہو گئی، طلاق کے بعد اس نے عدت گزارا اور عدت کے بعد کسی دوسرے مرد سے اس نے شادی کر لی۔ اب وہ پہلے شوہر کے جو دوسرے بیوی سے اولاد ہے، تو کیا ان اولاد سے، ان لڑکوں سے یہ عورت جو ہے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اس کے جو ہے بچے ہیں، اور قرآن میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم ان عورتوں سے کبھی بھی نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے وہ نکاح کر رکھی تھی۔ اب ان کے باپ نے جو ہے وہ نکاح کی تھی اس عورت سے، تو بس وہ ابھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کا پردہ وغیرہ نہیں ہے، بیٹے۔ تو اسلام تو ایسا دین ہے کہ ایسے ان میں احکام ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ اب خالہ نہیں رہی، خالہ سے دشمنی ہو گئی، پھوپھی سے دشمنی ہو گئی، سب سے دشمنیاں ہو گئی۔ اور قرآن میں ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جو فضل اور احسان ہے تمہارا اس کو بھولو نہیں، اس کو نہ بھولو۔ ایک اور مسئلہ، یہ جو اکثر گھروں میں ہوتا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے یا ہم گاؤں جاتے ہیں اور عورتیں جو قریب رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں وہ آ کے مصافحہ کرتی ہیں، تو مصافحہ جو ہے ہاتھ ملانا اپنی بھابھی سے، جو ہماری بھابھی ہے یا ہماری سالیاں ہوتی ہے، کیا ہم ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ میرا سوال اگر آپ نہیں سمجھے، مثال کے طور پر میں گاؤں جاتا ہوں یا کوئی جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، دبئی وغیرہ سے رشتہ دار جمع ہے، بھابیاں بھی ہے، سالیاں بھی ہے، سب ہاتھ ملا رہے ہیں، بھابھی ہاتھ ملا رہی ہے، سالی ہاتھ ملا رہی ہے، تو ہم ہاتھ ان سے ملا سکتے ہیں کہ نہیں ملا سکتے؟ میرا سوال، چچا کی بیٹیاں ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ تو بھابھی سے بھی نہیں ملا سکتے، سالی سے بھی نہیں ملا سکتے۔ اچھا ایک اور بات، نہیں، کیونکہ ان سے شادی ہو سکتی۔ اچھا ہم گھر آتے ہیں اور گھر ایسا ہے کہ اس میں بھابھی ہے، بھائی موجود نہیں ہے، بھائی موجود نہیں ہے، اس گھر میں ہم داخل ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہو کیا رہا ہے، بات یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ،
یعنی ایک گھر ہے، اس میں صرف ایسی عورت ہے جس سے آپ کی نکاح ہو سکتی ہے، تو اس گھر میں داخل نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا ارأیت الحمو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جا سکتا ہے؟ تو فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت ہے، جس طرح موت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو اس طرح بچو، کیونکہ دیور کا آنا جانا بہت ہوگا، دیور کو جو ہے وہ قریبی ہی سمجھا جاتے، بہت قریبی رشتہ دار ہے، دیور پہ جو ہے وہ شک بھی نہیں ہوگا، اس طرح بہت سی باتیں ہیں، تو ان کا جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہونا زیادہ وہ ہو سکتا ہے۔ تو کہا یہ تو موت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اب کوشش کیا کرنے آ رہے کہ جو ہے نا اتنے ایسے گھر نہیں ہوتے ہیں، تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈر جاؤ جس قدر تمہاری استطاعت ہے، اور وہ کیا ہے، کیا کریں؟ ایسے میں ہاتھ نہ ملایا جائے، ایک کمرے میں تنہا نہ ہو بھائی کے ساتھ، گھر میں تنہا نہ ہو، اور اسی طرح قصدن اس کی طرف دیکھا نہ جائے، قصدن یعنی قصد کے ساتھ جو ہے اس کی شکل کی طرف اس کو دیکھا نہ جائے، ضرورت کی بات کر دی، تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات، منگنی ہوتی ہے اور نکاح نہیں ہوا، اور منگنی کے ساتھ انگوٹھا پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آنا جانا بھی ہوتا ہے، دعوتیں بھی ہے، باتیں بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تصویریں بھی دے دی گئی۔ تو منگنی جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ صرف بات ہو گئی ہے، بات چیت کرنا، ان کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ تب جائز ہوتا ہے جب نکاح ہو جائے۔ صرف ایک دیکھنا جو ہے وہ شریعت نے اجازت دی رکھی ہے نکاح سے پہلے، وہ صرف اس لیے دیکھنا کہ وہ لڑکی پسند آ جائے اور نکاح کے لیے جو ہے وہ راضی ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ نکاح کر لیا، سمجھ رہا ہے کہ بہت خوبصورت بیوی ہوگی، اور پھر بعد میں اس کو کہہ رہے کہ یہ کیا ہے، اور ان کی زندگیاں جو ہے وہ کہہ رہے اب تو طلاق دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک قسم کا دیکھنا، اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہ تنہائی میں ہو، کوئی نہ محرم ان کے ساتھ ہوتا ہے، صرف ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب پہلے بات جو ہے مکمل ہو گئی، صرف لڑکے کی تسلی کے لیے کہ لڑکا بھی ہاں کہہ دے، لڑکی بھی ہاں کہہ دے، یہ ایسے نہیں کہ بس سارے کہے کہ میں دیکھنا ہے، شادی کے لیے دیکھ رہا ہوں، میں تو شادی کے لیے دیکھ رہا ہوں، ساری یونیورسٹی کی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، میں تو شادی کے لیے دیکھ رہا ہوں، عجیب بات ہے بھائی، پھر تو ہر نظر جو ہے وہ سارے، کوئی بد نظری ہے نہیں دنیا میں، بازار میں جتنے لڑکیاں عورتیں جا رہی ہے، تم بیٹھو شادی کے لیے دیکھ رہا ہوں، یہ شادی کے لیے دیکھنے کی اجازت یہ نہیں ہے، وہ آپ کے رشتہ دار گئے ہیں، آپ کی ماں، آپ کی بہن گئی ہے، انہوں نے دیکھا اور بات چیت ہوئی ہے، سب نے کہا کہ اچھی لڑکی ہے، اب صرف آپ کو کنفرم کرنا ہے، بس وہ دیکھنا ہوتا ہے، بس یہ نہیں کہ عام نظریں دیکھیں۔ اچھا، یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، 700 سال پہلے وہ گزرا ہے کہ لوگوں نے، امیر لوگوں نے دو دو چھت گھر بنائے ہوئے ہیں، اور اوپر میں جو ہے وہ کھڑکیاں نکالی ہے، اور کھڑکیوں سے جو ہے وہ لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اب تو دو دو کیا کہ کتنے منزل کی، اور وہ اس کو کیا بالکنی،
ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ بھی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا اس میں جو ہے کپڑے وغیرہ، چلو پردے میں اب مجبوری ہو، کچھ مسئلہ ہو، لیکن ایسا تو نہیں کہ اس کو ایسے ہی سمجھ، اس طرف بھی گھر ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یقین کریں مسلمانوں کو کم سے کم یہ تو چاہیے کہ جو علاقہ بنا رہے ہیں ان کا جو ہے نقشہ ایسا ہو، جیسے مثال یہ بلڈنگ ہے، اس کی بالکنیاں اس طرف ہے، تو یہ جو بلڈنگ ہے یہاں، یہ تو اس طرف نہ ہونا، یہ تو اس طرف ہو، سارے اس طرف ہو، سارے اس طرف ہو، تو یہ گھر والے ان کے لیے روشنی کا بھی اچھا انتظام ہوگا، ہوا کا بھی انتظام ہوگا، بے غم ہوں گے، بے فکر ہوں گے۔ آج تو حالت ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ایسے سامنے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے سب کو، کہ بعض اوقات جو ہے بیڈ روم بھی جو ہے ان کے وہ کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں کچھ، ایسی بری صورتحال ہے۔ تو ایک شخص جو ہے اس نے وہ دیکھ رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے، تو دوسرے نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، بڑی بلڈنگ ہے تو تم سمجھ رہے ہو کسی کو نظر نہیں آ رہا، اور تم نیچے گھروں کو دیکھ رہے ہو، قرآن میں ہے کہ نظریں نیچی کر لو۔ اس نے کہا نیچے ہی تو کیے ہیں، نظریں تو میں نے نیچے کیے ہیں، اب مذاق کو دیکھ۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے یغضضن، اپنی نظروں کا جو جہاں پر استعمال نہیں ہے وہاں پر استعمال نہیں کرنا، جہاں پر استعمال جائز نہیں ہے نہیں کرنا۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی، جس طرح ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی فکر کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایسا مخلوط معاشرہ بن جائے کہ ان کو یہ مطلب جیسے آج کل کوئی، اگر آپ مجھے بتائیں، اگر ہم نیوز دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، ایک لڑکی جو ہے وہ خبریں بیان کر رہی ہے، تو اس کو دیکھنا صحیح ہے؟ بابو سے وہ ایک رسالہ ہے، اس میں لڑکیوں کی تصویریں ہیں، ٹی وی ہے، اس میں جو ہے وہ عورتیں ہیں، آج اس کو ایسے دیکھا جا رہا ہوتا ہے جیسے یہ جائز ہو گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس سے تو معلومات ہو جاتی ہے، اس سے تو بندے کو جو ہے وہ حالات حاضرہ کی خبر ہو جاتی ہے۔ حالات حاضرہ کی خبر لڑکیوں کی تصویروں کے ساتھ، حالات حاضرہ کی خبر جو ہے وہ میوزک کے ساتھ، گانوں کے ساتھ، ساز کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا برداشت نہیں کرتے تھے، اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹی ہوتی تھی کہا کرتے تھے اس کو کاٹ ڈالو، جانوروں کے وہ گھنٹی کی کیا آواز ہوگی۔ اور آج جو میوزک ہے لوگوں کو بالکل جیسے جادو کی طرح اس کو کر دیتے ہیں، مسحور کر دیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یقین کرو کسی کو آدھا گھنٹے کا بیان دے دو کہ یہ سنو بہت زبردست بیان ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ سنے گا، پھر کہے کہ بعد میں سن لوں گا، اور اس کو 3 گھنٹے کی موئی دے دو، 2-3 موئیز دے دو، وہ بیٹھا رہے گا، صبح تک بیٹھا رہے گا۔ ایسا اس کے ذہن کو کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اتنی سوچیے، ان معاملات کو سوچیے، بہت خطرناک جو ہے ہم مسلمان جو ہے بہت ہی خطرناک گھاٹی کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے بھی ایسے حالات کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ وہ اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں، بھائیوں، بڑے بھائیوں کو، بہنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کل کو اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو کہتا ہے یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری امی بیٹی ہوتی، میرا ابو بیٹا ہوتا ہے، اچھی خاصی داڑھی ہے ابو کی، اور یہ مولوی کو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام جو ہے ارشاد فرمایا کرتے کہ کبھی ہم گن لیتے اس صحابی کی نماز میں، جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا کرتی تھی، کہ 10 مرتبہ وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم
اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 10 مرتبہ ہم گن لیتے تھے تسلی کے ساتھ۔ تو اس لیے کبھی کبھی اگر اذکار بڑھ جائے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے وہ حدیث پیش کی تھی کہ 3 مرتبہ اگر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ ہو جاتا ہے، رکوع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ادنا درجہ ہے، یہ ادنا ہے۔ اس کے آگے آپ پڑھ سکتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، بس یہ بیان کر رہا ہوں پھر درس ختم کرتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کتنے ٹائم میں ہونی چاہیے؟ 5 منٹ میں، 10 منٹ میں؟ کچھ تو بتائیے نا۔ 10 منٹ فرض، 10 منٹ تقریباً، صحیح ہے۔ اچھا، میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز بیان کرتا ہوں، پھر آپ بتائیں کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا، صحیح ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اقامت ہو جاتی، کیا ہو جاتا؟ اقامت۔ اور ایک شخص جو ہے بقی چلا جاتا حاجت کے لیے، وہاں حاجت سے فارغ ہوتا، پھر گھر جاتا، حدیث میں گھر جاتا، گھر میں وضو بناتا، پھر مسجد آ جاتا، اور ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہی رکعت میں ہوتے تھے۔ یہ ظہر کی نماز کا میں کہہ رہا ہوں۔ کیا بیان کیا؟ بقی جاتے اور بقی میں حاجت کے لیے، پھر اس کے بعد گھر آتے وہ صحابی، وضو بناتے، پھر مسجد آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں امام کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، ٹھیک ہے، اچھی بات، بالکل امام کو ہلکی نماز پڑھائیں، کیونکہ ان کے پیچھے بہت سے کمزور لوگ، ایسے بیمار لوگ، ایسے لوگ جن کی کوئی کام ہوتا ہے، کچھ کام ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن ایسا بھی جلدی نہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل نہیں کرتے تھے، صرف لوگوں سے کہتے تھے؟ ساری رات کھڑے ہوتے تھے اپنی نماز میں، یہاں تک کہ پاؤں پہ جو ہے ورم آ جاتا، لیکن لوگوں کو جو نماز پڑھاتے وہ مختصر ہوتی، لیکن کتنا مختصر؟ یہ جو میں نے بیان کیا، ایسے مختصر، یہ نہیں کہ کمپیوٹرائز نماز پڑھاؤ، تھوڑی سی جو ہے نا وہ نماز لمبی ہو جائے تو نماز میں کہنا شروع کر دیز اللہ سلام ہوگا تو کبیا میں پسی موضوع کر سوچنا چاہیے۔ بہرحال رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔